اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نفر القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر جزا اللہ عنا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما هو اہلہ یا رب لک الحمد کما ینبغی لجلال وجهک وعظیم سلطانک رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں حافظہ افرا جاوید اسلام آپ سب لوگوں سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینٹ اسلام میں آپ سب لوگوں کو خوش آمدید کہتی ہوں۔ امید کرتی ہوں آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے، زندگی پرسکون پراطمینان اور ایمان بالخیر گزر رہی ہوگی۔ سورۃ آل عمران اردو ترجمہ اور تفسیر، اس کی آیت نمبر 129 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ آل عمران کی آیت نمبر 130 سے باقاعدہ آغاز کر رہے ہیں، جس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: اے ایمان والو، دگنا در دگنا سود نہ کھاؤ اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تمہیں کامیابی مل جائے۔ اس کا شان نزول کچھ اس طرح سے ہے کہ کفار عرب کا یہ طور طریقہ تھا کہ کوئی شخص جب ان سے قرض لیتا اور جب قرض لیتا یا کوئی شخص کسی سے ادھار مانگتا اپنی ضرورت کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو قرض دینے والا اس کو قرض دے دیتا، اور وہ جو مقروض ہے اس کی مدت قرض پوری ہونے پر وہ اس سے مطالبہ کرتا کہ تم مجھے قرض میرا واپس کرو، میرا ادھار جو تم نے مجھ سے لیا تھا وہ واپس کرو۔ اب جو مقروض ہے وہ اس پر قادر نہ ہوتا کہ وہ واپس کر سکے، یعنی اس کے پاس اس وقت وہ رقم، وہ کوئی بھی اناج ہے، کسی چیز کو بھی ادھار لیا گیا وہ واپس نہیں کر پاتا، اور وہ معذرت طلب کرتا کہ ابھی مجھے مزید مہلت دی جائے۔ تو جو قرض دینے والا ہے وہ اس سے یہ مطالبہ کرتا کہ ٹھیک ہے، ہم تمہیں مہلت دے سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے تمہیں بھی ہماری ایک شرط، ایک بات ماننی ہوگی، وہ یہ کہ ہم تمہاری مہلت بڑھا دیتے ہیں، تم قرض بڑھا دو۔ اور وہ مقروض جو ہے وہ اسی طرح اپنے اوپر دگنا قرض مان لیتا اور یہ اسے دگنی مہلت دے دیتے، یعنی ایک ماہ اگر مقروض نے ایک ماہ مانگا تھا کہ میں اپنا ادھار اس کے اندر واپس کر دوں گا، جب وہ مزید مہلت مانگتا تو کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے ایک ماہ اور لے لو، لیکن جو تم نے ادھار، لیٹ سپوز کہ تم نے اگر 20 روپے ادھار لیے تھے تو اگلی دفعہ اگلے مہینے تم مجھے 40 دو گے، تو مقروض وہ مان بھی لیتا مجبوری کی حالت میں۔ تو اس طرح ہوتا کہ وہ بار بار ایسا ہوتا، اگر وہ مقروض نہ دینے پر قادر ہوتا تو اس کو مہلت دے دیتے اور اس پہ قرض مزید چڑھا دیتے کہ ادا کرنے کی مدت تک وہ جو مقروض ہے وہ بیچارہ ایک کے بدلے 50 بلکہ 100 روپیہ تک، عام الفاظ میں مثال میں بات کی جائے کہ ادا کی جو اس کو مہلت دی جاتی تھی ادا کی مدت تک، وہ بیچارہ اتنا قرض کے نیچے آ جاتا، سود کے نیچے آ جاتا کہ وہ بڑھتا ہی چلا جاتا۔ اس عمل کو کہ جو مقروض کو مہلت دی جائے اور اس پہ جو اس نے ایکچوئل رقم لی ہوئی تھی اس کے بدلے میں وہ رقم بھی بڑھا دی جائے جو قرض دینے والا ہے اس کی جانب سے، تو اس عمل کو سود کہا جاتا ہے، جس کی ڈیٹیل سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 275 میں نے بہت زیادہ ڈیٹیل بتائی ہوئی ہے۔ سود، حرمت سود کے بارے میں، کیا شان نزول تھا، کب یہ نازل ہوئی آیات اور کب یہ حکم نازل ہوا قرآن کریم میں، تو وہاں سے جا کے آپ نے اگر وہ لیکچر مس کیا تو وہ ضرور پڑھ لیجیے گا ایک دفعہ سے۔ تو گو کہ پچھلی آیت میں جو ہم نے پچھلا سبق اختتام کیا تھا، ہم نے پڑھا رب العالمین زمین و آسمان کے تمام علوم کا جاننے والا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، جسے چاہتا ہے بخش دیتا ہے، جسے چاہتا ہے اس کے گناہوں کے سبب عذاب نازل کر دیتا ہے۔ تو اس آیت میں عذاب سے بچنے کی تدبیر بتائی جا رہی ہے کہ جو گناہوں کا جو سب سے کبیرہ گناہوں میں اس کا شمار ہوتا ہے سود خوری۔ فرمایا گیا کہ ایمان والو تم اس سے بچو، دگنا در دگنا، دیکھیں ضعاف کا معنی ہوتا ہے اب دگنا کسی چیز کو بڑھا دینا، ٹھیک ہے، مضاعفہ کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ گناہ بڑھا دیا جانا۔ تو فرمایا گیا کہ دنیا میں تو تم اپنے اس ظاہری طور پر کسی کی مجبوری سے کھیلتے ہوئے فائدہ اٹھا سکتے ہو، لیکن آخرت میں تو تمہیں اللہ رب العالمین کے سامنے جانا ہے، تو اللہ تمہیں منع کر رہا ہے اے ایمان والو اس سود سے خود کو بچاؤ۔ مسلم شریف کی حدیث ہے کہ سود لینے والا اور سود لکھنے والا، لکھوانے والا، ٹھیک ہے، اور جس نے اس پر گواہی دی، ٹھیک ہے، اور جو سود کھانے والا ہے اور جو سود کھلانے والا ہے، ان تمام پر لعنت فرمائی۔
اور کیونکہ یہ تمام کے تمام گناہوں میں برابر کے شریک ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ نہایت گناہ گار، نہایت کبیح عمل ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ مال کی ہرس میں انسان اتنا اندھا ہو جائے کہ حلال اور حرام کی تمیز بھول جائے، دوسروں کے حق مارے، کیونکہ مالدار ہونا ہی بلیسنگ نہیں ہوتا۔ فرعون بھی مالدار تھا، قارون بھی مالدار تھا، لیکن وہ بلیسڈ نہیں تھے، آج ان کا نام لیوا کوئی نہیں ہے، آج وہ نشان عبرت ہیں۔ تو خدارہ ان جو ہمارے ملک میں بھی اور پوری دنیا میں بھی، خاص کر جو پہلے یہ یہودیوں اور نصارہ میں ہی یہ سارا کچھ ہوتا تھا، آج مسلمانوں میں بھی یہ عام ہے، ان سے بچیں، سود لینے سے، سود کھانے سے، سود کی کسی بھی معاملہ سے دور رہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس معاملات سے دور رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کبھی گناہ سے بچائے، کیونکہ اس کے بارے میں آیت نمبر 131 میں ارشاد ہے، اور اس آگ سے بچو جو کافروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ یعنی رب کو راضی کرنے کا حکم دیا گیا۔ صرف مال، دنیا میں رہتے ہوئے مال کمانا حرام نہیں ہے، مال کمائیں، حلال ذرائع سے کمائیں، اور جو کمایا ہے اس میں سے حلال چیزیں خرید کے کھائیں، ٹھیک ہے۔ دنیا میں رہنا اور دنیا میں کاروبار کرنے کی اجازت دی گئی ہے، دنیا میں سود کھانے کی، دوسروں کا حق مارنے کی اجازت نہیں دی گئی، دوسروں کی مجبوری سے فائدہ اٹھانے کی نہیں اجازت دی گئی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جو مسلمان اب سود کی حرمت کا انکار کر کے جو کافر ہو جائے، دیکھیں اگر گناہ کبیرہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اس کو جائز سمجھتے ہوئے کرتا ہے تو وہ تو دائرہ اسلام سے ہی خارج ہے۔ دیکھیں پچھلی آیت میں یا ایھا الذین آمنو کہہ کے پھر خطاب کیا گیا، یعنی جو نادانستہ طور پر سود کے لین دین میں اور یہ کھانے میں جن کا شمار ہوتا تھا نادانستاً، تو وہ لوگ توبہ کر لیں، ایمان والے ہی رہیں گے، لیکن جو جانچتے بوجھتے اس کو جائز سمجھتے ہوئے عمل کے مرتکب کرتے ہیں تو وہ تو خود کو پھر مسلمان ہی نہ کہیں، کیونکہ قرآن کریم میں جو چیز حرام ہے اس کو خود سے حلال جاننا، تو ایسا شخص ایمان والا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو رب العالمین نے یہاں پر تنبیہ کی کہ اس آگ سے بچو جو تیار کی گئی ہے کافروں کے لیے، لیکن جو مسلمان سود کی حرمت کا انکار کرے اور پھر کافر ہو جائے تو وہ بھی اس میں ہمیشہ رہے گا۔ استغفر اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کا ایمان سلامت رکھے۔ اس کی ڈیٹیل آپ نے سورۃ البقرہ میں دوبارہ سے پڑھ لینی ہے، جنہوں نے لیکچر نہیں لیا وہ والا لیکچر لے لیں، اس کا لنک میں ڈسکرپشن میں ڈال دوں گی۔ آیت نمبر 132 ہے، اور اللہ اور رسول کی فرما برداری کرتے رہو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ اب پچھلی آیت میں ان چیزوں کے بارے میں تنبیہ کی گئی جو کہ اللہ کی ناراضگی کا سبب بنتے ہیں۔ اب اس آیت میں اس بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ کو راضی کرنے کے کیا اسباب ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے کیا اسباب ہیں کہ فرما برداری کی جائے اللہ رب العالمین کی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی۔ کیوں؟ تاکہ رحم کیا جائے، یعنی تمام مخلوقات سے۔ پھر یہاں پر ارشاد فرما کے وَاطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، یعنی جس کی جتنی طاقت ہو، جتنی استطاعت ہو، بقدر طاقت ہر طرح اللہ کی اور اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرما برداری کرو۔ جس کا وہ حکم دیں وہ عمل کرو، جس سے منع کریں اس سے خود بھی بچو اور اپنے گھر والوں کو، اپنے ساتھ جڑے اہل ایمان کو بھی بچاؤ۔ جس طرح سے تم اپنے لیے بہتری چاہتے ہو ویسے اپنے ساتھ اہل ایمان کی بھی بہتری کا سوچو، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت اور فرما برداری کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ دیکھیں جنات پر رحم اور ہے، انسانوں پر کچھ اور ہے۔ انسانوں میں صدیقین اور شہداء پر رحم کی نوعیت اور ہوتی ہے، ہمارے جیسے گناہ گاروں پر رحم کی نوعیت اور ہوتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایک دوسرے سے کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو۔ اور مسلمانوں کو، مومنین کو کیا حکم دیا جا رہا ہے؟ یہ جو نیکسٹ آیت ہے، آیت نمبر 133، یہ میری موسٹ فیوریٹ آیت ہے، اور اس سے ہمیں بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ دیکھیں وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ، اور اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، وہ پرہیزگاروں کے لیے تیار کی گئی ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیں دنیا کے میدان میں دوڑ لگانا، ایک دوسرے کے ایک دوسرے سے آگے نکلنے کی کوشش کرنا، جس طرح کہ ہم اگر کوئی جائز کام کر رہے ہیں دنیاوی طور پر، جس طرح اسکول میں پوزیشن لی جاتی ہے، جس طرح کوئی بھی دنیاوی کام میں پرفیکشن حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو دیکھیں یہ بھی جائز ہے، یہ منع نہیں ہے، انسان کو کرنا چاہیے، لیکن گناہوں میں جلدی کرنا اور دنیاوی فائدے میں کسی سے لالچ کرنا، یہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، حرام فرمایا۔ لالچ انسان کو اندھا کر دیتی ہے، اللہ کی رحمت سے دور کر دیتی ہے۔
تو لالچ سے منع کیا گیا، لیکن دینی کام میں لالچ جائز ہے، کہ جو دینی کام میں لالچ سے مثال اس طرح سے ہے کہ اگر کوئی نیکی کر رہا ہے تو اس کی طرف دیکھ کے خود بھی نیکی کی دل میں خواہش پیدا کی جائے، ٹھیک ہے، یعنی کہ آخرت کے معاملے میں جو دوڑ لگائی جائے اور سب سے آگے بڑھنے کی کوشش کی جائے، یہ عین عبادت ہے۔ مال کی حرص جو ہے وہ بری ہے، مال کی لالچ بری ہے، لیکن اعمال میں، نیک اعمال میں مومنین کو ایک دوسرے سے آگے جانے کا حکم دیا گیا، کہا گیا کہ نیکی میں ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ اگر کوئی 5 وقت کا نمازی ہے تو دل میں عہد کریں، کوشش کریں کہ یہ بھی تو مسلمان ہے، یہ بھی تو انسان ہے، میں مصروف ہوں تو یہ بھی مصروف ہے، اتنی مصروفیت میں اللہ کے لیے وقت نکال رہا ہے، اللہ کی عبادت کر رہا ہے، اور یہ اسی مقصد کے لیے ہم بھی دنیا میں تمام لوگ انسان دنیا میں زمین پہ آئے ہیں، تو میں کیوں نہیں کرتا، میں کیوں نمازیں نہیں پڑھتا، آج سے میں بھی پڑھوں گا۔ اگر یہ تہجد گزار ہے تو یہ تہجد پڑھ رہا ہے تو میں بھی تہجد پڑھوں گا، اگر یہ ایک ماہ میں ایک قرآن مجید پڑھتا ہے تو میں ایک قرآن مجید سے زیادہ پڑھنے کی کوشش کروں گا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو کہ نیکی پر سبقت لے جانے والی ہوتی ہیں، اور ان پہ ثواب بھی ہے، یہ عبادت بھی ہیں اور یہ جائز بھی ہیں۔ تو مومنین کو کہا گیا اپنے رب کی بخشش اور اس جنت کی طرف دوڑو، وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَبِّكُمْ۔ اچھا، اور جنت کے بارے میں کیا فرمایا؟ جس کی وسعت آسمانوں اور زمین کے برابر ہے۔ دیکھیں، زمین، اس سے مراد بہت سے قول ہیں، بعض علماء کرام کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے مراد جو ہے وہ جنت الفردوس ہے، کہ جس کے اوپر عرش رحمان ہے، اور اس کی وسعت، جنت الفردوس کی وسعت کے بارے میں یہاں ذکر ہے کہ وہ زمین و آسمان کی جتنی مکمل لینتھ ہے اتنی تو صرف جنت کی چوڑائی ہے، تو وہ اس کی لمبائی اور جنت خود کتنی بڑی ہوگی۔ اور بعض علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ اس سے مراد باقی کے، یعنی کہ اس سے مراد کہ یہ جو وسعت جو جنت کی یہاں پر مینشن ہے، یہ متقین کو جو جنت کا حصہ ملے گا، جو جتنی جنت ملے گی، یہ وہ مراد ہے۔ اور حقیقی جنت کی جو پھر لمبائی یا چوڑائی ہے، اس کے تو کیا ہی اندازے لگانے، یعنی الغرض یہ کہ سارے آسمان اور زمین کی وسعتیں اگر ملا لی جائیں اور سب کا مجموعہ کیا جائے تو صرف جنت کی چوڑائی بنتی ہے، تو پھر لمبائی تو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں آ سکتی۔ یعنی جنت ایسی قیمتی چیز ہے کہ آسمانوں زمین اگر مکمل، اس کی وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو، وسعت کہتے ہیں بڑائی کو، ٹھیک ہے، تو اگر زمین و آسمان کو ملا لیا جائے، ہم صرف زمین کو ہی نہیں میّر کر سکتے، اور اگر میّر کیا بھی ہوا ہے سائنس نے تو ہم اس مکمل پر قدرت نہیں رکھتے، لیکن زمین اور آسمان تک کی بلندیوں کو چھونا تو امپوسیبل ہے سائنس کے لیے بھی۔ تو اگر ان دونوں کو جمع کیا جائے تو اللہ اکبر، کیا نظارے بنتے ہیں جنت کے، اور کیا جو ہمارے وہم و گمان میں بھی نہیں۔ تو اتنی بڑی جنت کا اگر ہمیں وارث بنایا جائے گا تو اس کے لیے شرط کیا ہے؟ نیک اعمال کرنا، اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول۔ مومنین کی صفات یہاں پر بتائی جا رہی ہیں۔ مومنین جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، اطاعت گزار ہیں، وہ نیکیوں میں جلدی کرتے ہیں، تو ان کے لیے جنت ہے۔ آگے مزید اس جنت کے حامل لوگوں کے لیے جو جنت کے مستحق قرار پائیں گے، ان کی مزید نشانی بیان کی گئی۔ وہ جو خوشحالی اور تنگ دستی میں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور غصہ پینے والے اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ اب یہاں متقین کی کیا نشانیاں بیان کی گئیں کہ وہ لوگ ہیں جو ہر حالت میں، امیری ہے، غریبی ہے، خوشی ہے، غمی ہے، کوئی خوشی مل گئی ہے، کوئی اپنا پیارا اس دنیا سے چلا گیا ہے، راحت کی حالت ہے یا مصیبت ہے، زندگی یا موت کے بعد ہر حال میں اپنی طاقت کے مطابق جو ہے وہ اللہ کی رحمت کا مستحق قرار پاتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والے ہیں، جو اپنے غصے کو پی جانے والے ہیں، جو لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں سے محبت فرماتا ہے۔ وہ لوگ جو غصے کی حالت میں اپنے آپ سے باہر نہیں ہو جاتے بلکہ اپنے نفسانی غصے کو پی جاتے ہیں، اور جو اس سے کم تر لوگ ہیں ان کے ساتھ بہترین، اب دیکھیں انسان جو ہے وہ ہمیشہ افضل انسان میرے نزدیک وہ ہوتا ہے جو کہ اپنے سے چھوٹوں کے ساتھ بھی اپنے سے کم، اس کی محفل میں کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں اس سے چھوٹا ہوں، یعنی وہ ہر ایک کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ میں نے کم تر یہاں پر لفظ کیوں استعمال کیا؟ کیونکہ میجورٹی آف پیپل غصہ انہی کے سامنے چلتا ہے جن پہ بس چلتا ہوتا ہے نا۔ کوئی کسی اپنے سے بڑے پر یا اپنے ایسے شخص پر کہ جس کے انڈر وہ کام کر رہا ہے اس پہ غصہ نہیں دکھا سکتا، غصہ ہو بھی تو اس کے سامنے شو نہیں کروا سکتا، غصہ اسی پر چلاتا ہے جس پر اس کا بس چلتا ہوتا ہے۔ تو مومن تو وہی ہے جو غصے کو کنٹرول رکھتا ہے، خواہ وہ اس سے چھوٹے ہیں خواہ اس سے بڑے ہیں، تمام کے ساتھ احسن انداز میں پیش آتا ہے۔
اور مومن تو وہی ہے جو اپنے نفس کو قابو رکھتا ہے اور لوگوں سے درگزر کرنے والا ہے، اور اللہ نیک لوگوں سے محبت فرمانے والا ہے، یعنی نیک لوگوں سے مراد وہ جن میں یہ نشانی ہے۔ یہاں پر ایک اور بات آپ کو مینشن کرتی رہوں، یہاں سے والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اتنی آیت، یہ وہ شخص جو غصے کا بہت تیز ہو، جو کہ بہت جلد آپے سے باہر ہو جانے والا ہو، جو عقل سے فیصلے نہ کرنے والا ہو۔ ہمارے ارد گرد ایسے لوگ ہمارے اپنی فیملیز میں موجود ہوتے ہیں، تو یہ ان کے لیے ایک بہترین وظیفہ بھی ہے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم طاق اداد میں پڑھی جائے، اور ساتھ یہ والی آیت پڑھ کے ایسے شخص پر دم کیا جائے، پانی پہ دم کر کے اس کو دے دیا جائے، یا ویسے اس پر پھونک مارتے رہیں آتے جاتے، تو اس طرح اس شخص کی طبیعت پہ بھی بہت جلد اثر پڑتا ہے۔ اور جو شخص بذات خود ایسا کرے تو کیا ہی بات ہے کہ جب بھی غصہ آئے وہ اس آیت کو اپنے ذہن میں رکھے، اس کے ترجمے، اس کی تفسیر کو، اس کے مفہوم کو اپنے ذہن میں رکھے کہ اگر ہم متقین کے درجے کو، کمال درجے کو حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے غصے کو کنٹرول کرنا ہے، ہم نے اپنی زبان کو کنٹرول کرنا ہے، اپنے آپ کو بہتر بنانا ہے۔ ہمارے ہاں بہت فخر سے کہا جاتا ہے، جی مجھے جب غصہ آتا ہے نا تو میں پھر دیکھتی نہیں ہوں کہ میرے سامنے کون ہے۔ تو پھر یہ تو اچھی بات نہیں نا، سمجھ تو آپ گئے ہوں گے کہ میں کس لیول پہ بات کر رہی ہوں۔ میں اپنے آپ کو خود بھی اس میں شامل کرتی ہوں کہ ہم سب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو بہت پراؤڈلی کہتے ہیں کہ جی میرے غصے سے تم لوگ بچ کے ہی رہنا، حالانکہ مومن ایسا نہیں ہے۔ اپنا جو غصہ ہے، نفسانی غصہ، اس کو کنٹرول میں رکھیں، قابو میں رکھیں۔ پہلوان وہ نہیں ہے جو کسی کو کسی مقابلے کے اندر بچھاڑ دیتا ہے، پہلوان وہ ہے جو اپنے آپ کو غصے کے وقت قابو میں رکھتا ہے۔ پھر اگلی آیت ہے، آیت نمبر 135۔ یہاں پر میں نے ریڈ نشان اس لیے لگایا کہ ترجمہ یہیں پر مکمل ہوتا ہے، جو باقی کی ایک لائن ہے وہ اگلی آیت کا ترجمہ ہے، تو وہ میں نے علیحدہ سے آیت کے ساتھ بھی لکھ دیا ہے تاکہ آپ کو مشکل نہ ہو۔ بہرحال ترجمہ پڑھتے ہیں۔ اور وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو وہ اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور اللہ کے علاوہ کون گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، اور یہ لوگ جان بوجھ کر اپنے برے اعمال پر اصرار نہ کریں۔ گناہ کس سے نہیں ہوتا؟ انسان ہے، خطا ہو سکتی ہے، لیکن بہترین انسان، بہترین مسلمان وہی ہے جو رجوع کرتا ہے رب العالمین کی بارگاہ میں جب وہ کوئی گناہ کر رہا ہوتا ہے۔ مجھ سے کسی نے سوال کیا تھا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ پتہ ہوتا ہے، معلوم ہوتا ہے یہ چیز بری ہے، یہ گناہ ہے، میرے رب کو ناپسند ہے، لیکن وہ پھر بھی گناہ سمجھنے، گناہ جاننے کے باوجود بھی وہ عمل کرتا ہے، تو کیا کیا جائے؟ میں کہوں گی اس آیت کو ذہن میں رکھا جائے۔ وہ لوگ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں، اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ میں نے ایک یہاں پر بات پڑھی تھی جس کی تفسیر کے دوران کہ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے، میں ضرور آپ لوگوں سے شیئر کرنا چاہوں گی کہ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی نا تو ابلیس چیخنے چلانے لگا، رونے پیٹنے لگا، اپنی سر پہ خاک ڈالنے لگا۔ جب اس کو دیکھا گیا، اس کی ذریت یعنی اس کی اولاد جب جمع ہوئی تو بولی تجھے کیا ہوا ہے؟ وہ بولا کہ قرآن میں ایک ایسی آیت اتری ہے کہ اب کوئی بھی گناہ گار سزا نہ پائے گا، مغفرت کا بڑا عظیم الشان دروازہ کھول دیا گیا ہے۔ شیطان کی ذریت، اس کی اولاد بولی فکر نہ کر، ہم انسانوں کو حتی الامکان توبہ کی طرف آنے ہی نہیں دیں گے، بلکہ ان کے برے اعمال کو ان کی نگاہوں میں اچھا کر کے دکھائیں گے، جس سے وہ اپنے گناہوں پر بجائے ندامت کے فخر کیا کریں گے۔ شیطان اس بات کو سن کے بہت خوش ہوا۔ پھر تو اندازہ لگائیں اس آیت کو دوبارہ پڑھتے ہوئے کہ ہم کن لوگوں میں ہیں۔ وہ لوگ کہ جب کسی بے حیائی کا ارتکاب کر لیں یا اپنی جانوں پر ظلم کر لیں تو اللہ کو یاد کر کے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ آج اجتماعی دعا کرتے ہیں، جو بھی سن رہا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو با حیا باوقار انسان بنا دے، ہم سب کو بے حیائی کے کاموں سے، کرنے سے، سننے سے، دیکھنے سے، ہر طرح سے بچا کے رکھے۔ ہمیں اپنے گناہوں پر ڈٹ جانے سے اللہ ہمیں بچا کے رکھے۔ وہ لوگ جو اپنے برے اعمال پر اصرار کرتے رہتے ہیں، ہمیں ان لوگوں سے بچا کے رکھے۔ ہمیں ہر وقت توبہ اور استغفار کرنے والا بنا دے۔ آیت کا اگلا حصہ، یہ جو نیچے ترجمہ ہے، وہ لوگ جن کا بدلہ، یہ اگلی سلائیڈ میں، یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کا بدلہ ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ یہ لوگ ہمیشہ ان جنتوں میں رہیں گے، اور نیک اعمال کرنے والوں کا کتنا اچھا بدلہ ہے۔
اللہ تبارک و تعالی نے جتنی بھی نشانیاں مومنین کی بیان فرمائی، ان تمام نشانیوں کے بعد یہاں ارشاد فرمایا کہ جن کے اندر یہ اوصاف موجود ہوں، جو توبہ کرنے والے ہوں، جو غصے کو پی جانے والے ہوں، جو درگزر کرنے والے ہوں، معاف کر دینے والے ہوں۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں درگزر کرنے والے شخص کو، معاف کر دینے والے شخص کو کبھی بے سکون نہیں دیکھا۔ سکون چاہتے ہیں تو لوگوں کو معاف کرنا سیکھیں، کیونکہ ہم اپنے رب سے بھی یہی توقع رکھتے ہیں، ہم اپنے رب سے بھی یہی امید رکھتے ہیں۔ بے شک رب معاف کر دینے والا ہے، تو ہمیں بھی لوگوں کو، اپنے سے جڑے لوگوں کو معاف کر دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو جنت کا مستحق بنائے، ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العلی العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وما علینا الا البلاغ المبین۔ سچ فرمایا اللہ نے جو عظمت والا ہے۔ مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اپنا خیال رکھیے گا، اپنے سے زیادہ دوسروں کا۔ تاجدار ختم نبوت زندہ باد، پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔